जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि 2019 के बाद कुछ ऐसे कवानीन यहाँ लाए गए, कुछ ऐसे फरमान हमारे समझ लीजिए कि हमारी जो सारे जो जॉब्स हैं दे आर पुट ऑन सेल। हमारे यहाँ जो ज़मीनें हैं एक्वायर की जाती हैं, उसके बाद पहली प्रेफरेंस तो होती है सिक्योरिटी फोर्सेस को दी जाती है, दूसरी प्रेफरेंस होती है कि उसको कोई इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए करे। हालांकि 3 साल हो गए कि हमने बारिशें हुई नहीं। इसी तरह जो हमारे कॉन्ट्रैक्ट्स होते थे पहले ज़माने में, चाहे वो RNB के होते थे चाहे PHE के होते थे, उसमें जो सामान वगैरह खरीदना होता था तो वो यहाँ के ठेकेदार भी बाहर के लोगों को दिए जाते हैं, और वो फिर यहाँ चाहे सड़क का कॉन्ट्रैक्ट हो, चाहे एम्स का कॉन्ट्रैक्ट हो, चाहे जम्मू का एम्स हो, चाहे कश्मीर का एम्स हो, जो भी हैं बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स है, छोटे कॉन्ट्रैक्ट्स, वो सब बाहर के लोगों को दिए जाते हैं और वो फिर हमारे लोगों को यहाँ सबलेट करते हैं। मेरे कहने का मकसद उन्होंने अब पूरा हमला कर दिया है और तरीका किया है। पहले आपको पता है FAT के 300 स्कूल जो कि आपको जानते हैं कि उनको इल्ज़ाम दिया जाता है जमात इस्लामी एफिलिएटेड। जमात इस्लामी कोई क्रिमिनल जमात है क्या? वो कोई वहाँ बंदूक की ट्रेनिंग देती है क्या? कोई त्रिशूल की ट्रेनिंग देती है क्या? कोई तलवार उठाने के लिए बच्चों को कहती है, जो कि कई तरीके सिक्योरिटी फोर्सेस को दी जाती है। मगर स्कूल जहाँ बने हैं 10, 20, 30 स्कूल बंद कर दो और जमीन हमें वापस कर दो। तो मुझे लगता है कि ये बहुत ज्यादती हो रही है, क्योंकि अब कोई बात करे तो कैसे करे? एक तरफ से कहते हैं हालात ठीक है, दूसरी तरफ से NIA के छापे, नौजवानों को पकड़ के लेते हो, उनका हिसाब दीजिए कि वो कहाँ है, क्या है उनके नाम, कौन से जेल में। क्योंकि आपको मालूम होगा अभी हाल ही में सदव में जब एक सोमो में ब्लास्ट हुआ, और वो भी क्यों हुआ? क्योंकि मेरे पास कई लोग शिकायत लेके आते हैं कि जो वहाँ को पकड़ के ले गए, उसको वहाँ रिमांड ले लिया थाने में उसका, और उसके बाद 10 दिन हो गए तो कहा कुपवारा में एनकाउंटर में मारा गया। मुझे ये बताइए, जो पुलिस कस्टडी में एक लड़का है शौकत अहमद शेख, जो ड्राइवर है बेसिकली, तो वो कुपवारा कहाँ पहुंच गया जहां उसको एनकाउंटर में मारा गया? तो ये जो चांस एनकाउंटर्स होते हैं, चांस एनकाउंटर्स में सिविलियंस को मारा जाता है, उसके बाद उनकी डेड बॉडीज भी नहीं दी जाती है। हमारे इंस्टीट्यूशंस खत्म कर दिए इन्होंने। अभी आमिर मागरे के लिए आपके कोर्ट ने बोला कि इसको बॉडी मिलनी चाहिए, अब उसकी भी नहीं सुनते हैं, ये किसी चीज की नहीं सुनते हैं। तो ऐसे में मुझे लगता है कि, और ऊपर से अभी अभी हमारे जो वाइसराय साहब हैं, उन्होंने ये कहा कि, सॉरी गवर्नर साहब, उन्होंने ये कहा कि जो हम मुफ्त में बिजली नहीं देंगे। अरे यहाँ तो 2 बल्ब होते हैं घरों में, वो 800 रुपए देते हैं। हमारी रियासत की बिजली तो आप पूरे मुल्क में खर्च करते हो। आपने पंजाब में बिजली फ्री कर दी, आपने दिल्ली में बिजली फ्री कर दी, आप और जगह बिजली फ्री करते हैं। 80% लोगों को आप फ्री राशन देते हैं। हम तो कुछ भी फ्री नहीं मांगते हैं, मगर हमें बजाय वापस देने के जो हमारा पावर आप लेते हो, आप कहते हो कि आप मुफ्त में बिजली आपको नहीं मिलेगी। तो मैं समझती हूँ कि ये चीजें इनको देख लेनी चाहिए। मगर सबसे बड़ी बात जो है, मैं जो रोज में सुनती हूँ कि आज 2 लड़कियां, एक इंसेंटिव है, उनको पैसा मिलता है, उनको प्रमोशन मिलता है। इस वक्त जम्मू कश्मीर मुसीबत में है, हमें आने वाले वक्त में आपकी जरूरत है, यहाँ के बच्चों की जरूरत है। इसलिए ये बंदूक मत उठाओ। इनको इस तरह आपको रोज रोज 4-4, 5-5 लोगों को, ये जिसको 2 दिन भी नहीं होते हैं मिलिटेंसी ज्वाइन किए, उसको भी मार देते हैं। जिसने मिलिटेंसी ज्वाइन नहीं भी की, उसको वहां से शुपियान थाने से लेके कुपवारा कैसे पहुंचाया। हमने 17 महीने उनको घर बैठ के तनख्वाह दी। आज वो इतने दिनों से हड़ताल पे है। और मैं फिर से एक बार गुजारिश करती हूँ अपने लोगों को, अपने जो हमारे मौलवीज हैं, कि आप भी मस्जिदों में कहिए ये हमारा असासा है, कश्मीरी पंडित हमारा असासा है। बीजेपी
جب بھی یہاں کچھ غلط ہوتا ہے تو وہ اس کو ہم کو بدنام کرنے کے لیے اس کو استعمال کرتی ہے. ہم اپنوں کو سنبھالے, اپنے سرداروں کو سنبھالے. یاترا آنے والی ہے اور یاترا کے لیے جو انہوں نے ایسا ماحول بنایا جیسا کوئی حملہ ور آنے والا ہے. ارے یہ یاتری ہے, ہمارے مہمان ہیں, سینکڑوں سالوں سے تو ہم ان کی دیکھ بھال کرتے ہیں, تو آپ نے تو ایسے اتنے منرلز چھین رہے ہیں, ہمارے پانی چھین رہے ہیں, ہمارے اثاثے چھین رہے ہیں. ان کو آپ سے آپ کی ہمت چھیننے مت دیجیے. یہ جو ہمیں ایک شکست خوردہ ایک ہمیں ذہنیت کا بنانا چاہتے ہیں, ایک ہوپ لیسنس, ہیلپ لیسنس کی ہمیں ایک وہ دینا چاہتے ہیں کہ اب کچھ نہیں ہو سکتا, جو ہو گیا سو ہو گیا. یہ نہیں ہے, میں نہیں مانتی جو ہو گیا سو ہو گیا. ابھی اے سی بی کا چھاپا پڑا, کسی کو نکالتے ہیں یہ جی ملیٹنسی کے ساتھ ریلیٹڈ ہے, اس کو ویسے بدنام کرتے ہیں. کسی کو کہتے ہیں یہ کرپشن میں ہے, ان کو نکالتے ہیں. تو میں لوگوں سے کہتی ہوں کہ آپ ان کی جانچے میں مت آؤ. جب آپ کے ہمسائے پہ چھاپا پڑا, پورے محلے ہے, گوہاٹی میں ہو رہا ہے, جہاں ایک ایک ایم ایل اے کو 100 200 300 کروڑ میں خریدا جا رہا ہے, جہاں ان کو 7 اسٹار ہوٹلز میں رکھا جا رہا ہے. اس سے بڑی کرپشن کی تو کوئی مثال ہی نہیں ہے. یہاں تو جموں کشمیر میں باہر سے آتے ہیں لوگ اور یہاں سے سوٹ کیس لے کے جاتے ہیں پیسوں کے. وہ کیا ہے؟ تو اس لیے جب بھی آپ کے محلے میں آپ کی جگہ ملازم کو ملیٹنسی کے نام پہ نکال دیتے ہیں, کرپشن کے نام پہ نکال دیتے ہیں, اور کوئی جھوٹا الزام, اگر کرپشن پروو ہو جائے کورٹ میں نکال دیجئے, بے شک نکالیے, ہم نے بھی نکالے اپنے وقت میں. مگر یہ کیا ہو گیا کہ بھئی نام آ گیا تو اس کو نکال دو, یہ اس میں تو وہاں کے اکٹھے ہو گئے. ہمارے تو اتنے سارے اختلافات ہیں کہ ہم اکٹھے رہیں اور آنے والے وقت میں بھی اکٹھے چلیں. میری کوشش یہی ہے, باقی اللہ تعالیٰ جانتا ہے, بہتر جانتا ہے کیا ہو سکتا ہے. تو میری لوگوں سے آج آپ سب کو بلانے کا میرا سب سے بڑا مقصد یہ ہے کہ لوگوں کو ہمت نہیں ہارنی ہے. اگر ہم ہمت ہار گئے اور شکست خوردہ لوگوں کی طرح اللہ تعالیٰ نہ کرے ہم گھر بیٹھ کے چپ چاپ ہم نے سب قبول کر لیا, تو خدا نہ خواستہ ہماری جو غازہ سٹرپ ہے ان کے کچھ اختیارات ہیں اس سے بدتر ہو جائیں گے. یہ میں آپ بالکل صاف صاف بتانا چاہتا ہوں. پراپرٹی سیز ہو رہی ہیں, کتنے 3-4 مکان, کوئی عدالت ہے, کوئی فیصلہ ہے, آپ نے کیسے سیز کیا اس کو؟ وہاں بلڈوزر چلاتے ہیں مسلمانوں کے گھروں میں, یہاں دوسرا بہانہ ڈھونڈ لیا, یہ جی یہ ملیٹنٹ. بھائی ملیٹنٹ کے ہاتھ میں بندوق ہوتی ہے, آپ کے یہاں پہ پراپرٹی سیز کرتے ہیں. تو یہ تو میرا یہی کہنا ہے لوگوں سے کہ ہمت مت ہارو. اگر ہمت ہارو گے تو یاد رکھو ابھی ہم پھر بھی ہمارے پاس بہت کچھ ہے جس کو بچانا ہے. ایک وقت ایسا آئے گا کہ ہماری حالت یہ اسرائیل سے زیادہ جو غزہ والوں کی انہوں نے کی اس سے بھی بدتر کریں گے. اس میں آپ جرنلسٹ ہیں, ابھی کسی جرنلسٹ نے رپورٹ کیا کہ کہیں وہ ملیٹنٹ نہیں تھا, سویلین تھا, اس کے خلاف ایکشن. کوئی انفارمیشن ہی نہیں ملتی ہے, کہیں کچھ بھی ہو جاتا ہے, کوئی لکھ ہی نہیں پاتا ہے. سارے انسٹیٹیوشن نے ختم کر کے رکھے ہیں. تو اب ایک انسٹیٹیوشن بچتا ہے, وہ عوام کا ہے, وہ لوگوں کا ہے. اگر وہ انسٹیٹیوشن اکٹھا ہو جائے, ایک دوسرے کی مدد کے لیے سامنے آ جائے, طریقے سے, کانسٹیٹیوشنل طریقے سے, پولیٹیکل طریقے سے اپنی طاقت کا استعمال کریں, تو مجھے امید ہے کہ ہم اس مصیبت کا, اس طوفان کا مقابلہ کر کے انشاءاللہ اس سے بھی کامیاب ہوں گے. اور جو ہمارا کھویا ہوا وقار ہے, جو ہماری کھوئی ہوئی طاقت ہے, اس کو تاناشاہی یہاں چل رہی ہے. جو یہاں کے لوکل آفیسر ہیں ان کو بالکل ڈس ایمپاور کیا گیا ہے. یہاں تک کہ جو پولیس کے لوگ ہیں ان پہ بھی بھروسہ نہیں کیا جاتا ہے. تو ایسے میں اگر الیکشن ہو, یہاں ایک لوکل گورنمنٹ بنے, تاکہ لوگوں کو جو ابھی کسی کو پکڑ کے لے جاتے ہیں, بیچارے بے گناہ ہوتا ہے, کوئی بولنے والا نہیں, کوئی اس کی فریاد سننے والا نہیں. کم سے کم اگر الیکشن ہوتے ہیں تو لوگوں کو کچھ تو ریلیف مل سکتا ہے نا. بابا جی میرے 2 سوال آپ سے. ایک پہلا سوال لیتے تو کشمیر ہے, دوسرا تھوڑا سا کیا گیٹ ون بائی ون گیٹ ون فری آپشن ہونا چاہیے. پہلا سوال میرا, آپ نے ابھی کہا کہ جہاں پہ کرپشن وغیرہ یا جہاں پہ نئے وغیرہ ریٹس کرتے ہیں لوگوں کو وہاں جانا چاہیے, کیا آپ کہتے ہیں کہ وہاں ریٹس کے نہیں, میں نے وہ نہیں کہا. میں نے کہا جو ہمسائے ہیں,
جب ریڈ ختم ہو جائے ان کو وہاں جانا چاہیے, ان سے بات کرنی چاہیے, یہ نہیں بننی چاہیے انٹچبل ہے, ڈرنا نہیں چاہیے. میرے وقت میں جب بہت پہلے وقت تھا جب کہیں سرنڈرڈ ملیٹنٹ کہیں جا کے کسی جماعت اسلامی یا کسی اور کو مار دیتے تھے, وہ آپ کو پتہ ہے نا, وہ جو نامعلوم بندوق بردار, تو ان کے گھر میں میں گئی, جب میں نے گئی تو ہمسائے نے آنا شروع کر دیا. اس لیے اگر کسی کو ملیٹنسی کے نام پہ کسی ملازم کو نکالتے ہیں, کسی کو کرپشن کے نام پہ نکالتے ہیں وداؤٹ اینی پروف, کسی کے ہاں چھاپا پڑتا ہے ای ڈی کا, این آئی اے کا, تو جب وہ چھاپا ختم ہو جائے تو لوگوں کو جانا چاہیے اپنی سالیڈیرٹی. پہلے آپ لوگوں کو بات کرنے کی اجازت تو دی جائے, ہاں پہلے جرنلسٹ کو بات کرنے کی اجازت تو دی جائے, پہلے جو لوگ ہمارے انکاؤنٹر میں سویلین مارے جاتے ہیں ان کی ڈیڈ باڈیز تو واپس دے دیں, پہلے تو ہمارے اسکولوں کو کام کرنے تو دینا, ہمارے لوگوں کے گھروں کی گھر نہ چھینے, ان کے گھر نہ سیل کریں, کم سے کم یہ چیزیں تو کریں. اس کے بعد G20 تو بہت بڑی بات ہے. Ma'am, yesterday Supreme Court upheld this special investigation to Gujarat riots, and today Amit Shah has said that and Amit Shah has had Modi has held this thing in him for a long time and he did not speak about it. I will say at the cost of being at the receiving end of contempt of court, that unfortunately ہمارے جا رہے تھے تو اس وقت آنریبل کورٹ should have taken so much notice of that. ایسا کچھ نہیں ہوا. تو ایک بیوہ, میں تو اس کو سلام کرتی ہوں, میں تو ہم کشمیریوں کو سیکھنا چاہیے اس سے, جو زکیہ جعفری ہے ان سے ہمیں سبق سیکھنا چاہیے. اس کو معلوم ہے کہ وہ کس پہاڑ کھڑی ہے, کس مصیبت کے اگینسٹ کھڑی ہے, مگر دیکھیے چھوٹے کورٹ سے لے کے سپریم کورٹ تک پہنچے. میں I will salute her. I don't know about کورٹ نے کیا ڈیسیجن دیا کیا نہیں دیا, that's for everybody to see. کیوں کتنا سچ ہے کتنا کیا ہے میں اس میں نہیں جانا چاہوں گی, کیونکہ ہم نے بابری مسجد کا بھی دیکھا ہم نے کیسے دیا. میں نقصان ہے, جموں میں ہم سے بھی ذرا نقصان ہے, ان کی اکانومی بالکل ٹھپ ہو گئی ہے 370 کے بعد. تو اس لیے میں سمجھتی ہوں زکیہ جعفری جیسی جو لیڈیز ہیں وہ میرے خیال میں وہ تو انسپریشن ہے ہم سب کے لیے. Ma'am, how do you look at the crisis in Mumbai? Shiv Sena says BJP responsible for what is happening in Mumbai. Thackeray said that Modi, we are pro-Hindu party, but the way BJP has projected us, they made alliance with PDP, they made alliance with Nitish Kumar. So how are you looking at the statements coming at the time? I will not like to go into their statements, whatever they are saying, but they have made a mess of this country, BJP. Fundamentals of the India where democracy and secularism, they are turning everything upside down. They are the most corrupt system that I have ever seen in my life, because the way they are purchasing MLAs after the elections, be it Madhya Pradesh, be it Rajasthan, be it Goa, be it now in Maharashtra, there is no example of such corruption in the history of India for the last 70 years. So this is all corruption, nothing else. I have nothing else to say about it. اگنی پتھ اسکیم کے بارے میں تھوڑا بتائیں کیونکہ پورے دیش میں پروٹیسٹ چل رہے ہیں. دیکھیے جو اگنی پتھ اسکیم ہے, پہلی بات تو وہ ہے کہ جو ہمارے جو آرمی ہے یہ ان کے لیے ایک عزت, یہ ان کے لیے جو محنت, جو ان کا ایک پرائیڈ ہوتا ہے, جو جس قربانی کے جذبے سے وہ لڑتے ہیں, یہ بالکل اس کے خلاف ہے. اور یہ ساورکر جو تھے ان کا یہ تھا کہ ہندوز کو, اور خاص کر وہ ہندوز, ناٹ آل ہندوز. میں پوچھ سکتا ہوں میم, میں ایک سال میں گھر سے کر تھوڑا سا کانسٹنٹ پالیٹکس ایک میڈم کل اللہ بخاری کا یہ کہنا ہے کہ آئے آپ بتاؤ, آپ سوال کرو. کون سا گبرا سوال؟ مجھے لگتا ہے ایز یوزول ہے, یہی آپ کو جمہوریت میں حق ہے پارٹی کو بنانے کا بیکاز یو آر ان اپوزیشن. لیکن اگر ہم تھوڑا سا ہسٹری پہ جاتے ہیں 1987 یاسر ملک کے اوپر 9 FIR لگے ہیں فاروق عبداللہ کی حکومت, اس کے بعد 2014 تک جب تک, لیکن
रिसेंटली पीएडीटी के एक चीफ स्पोक्स पर्सन ने कहा, साबका चीफ स्पोक्स पर्सन ने, कि पीएडीटी के अंदर लैक ऑफ इंटरेस्ट था, कहीं स्ट्रैटेजी नहीं। मैं पीछे वाली बातों में नहीं, मैं आगे के लिए बात। आप मुझे बताओ आप खुल के बात कर सकते हो, बाहर खुल के रिपोर्टिंग करते हो? आंसर माय वन क्वेश्चन। मेरा सवाल, हाँ, बोलिए। मेरा सवाल ये है कि आपका रोड मैप क्या है? ये नहीं कि टारगेट करना। नहीं, रोड मैप तो मैंने आज दिया ना। आज मैंने कहा ना, जब तक लोग इकट्ठे नहीं होंगे, जब तक आप एक दूसरे को अनटचेबल नहीं समझोगे। ईडी का छापा है इशू सूर, एनआईए का छापा है इशू मिलिट्री। सॉरी, यही थी इससे पहले सिचुएशन चेंज होगी क्या? जब सिचुएशन चेंज होगी हम अपनी स्ट्रेटजी चेंज करेंगे। सिचुएशन तो वही है, स्ट्रेटजी भी वही होगी कि लोगों को इकट्ठा होना है, उनको एक ही प्लेटफॉर्म पे आना है, एक दूसरे की मदद करनी है। क्योंकि आपने देखा जो कुछ भी है जिस फ्रंट पे, यूजुअली हम देख रहे हैं इसके माँ बाप को ही फ्रंट लाइन में बाकी पॉलिटिकल पार्टीज बैक रहती है, लेकिन उसके साथ साथ इलेक्शन का या कोई इलेक्शन प्रोसेस में इकट्ठे रहने का जो पीएचडी के तहत इलेक्शन लड़ने का प्रोसेस चल रहा है, अगर चल रहा है तो उसके आउटकम अभी तक कुछ नहीं। देखिए, हम तो चाहेंगे, मैं तो ज़ाती तौर चाहूंगी कि हमें बड़ी लड़ाई लड़नी है। हम कश्मीरियों का, मेरे कश्मीरी जब मैं कहती हूँ जम्मू कश्मीर, हम लोगों के पास कुछ नहीं रहा है जिसके लिए हम एक दूसरे का गिरेबान पकड़े। हमने किसी और का गिरेबान पकड़ना है, और वो हम अकेले नहीं पकड़ सकते, वो हम सबको मिलके उनका गिरेबान ऐसे पकड़ना है ताकि उनका जो गला दब जाए और जो उन्होंने हमसे लिया है उल्टी करके वो वापस फेंके।